بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے کونے میں پڑ جانے اور سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، یہ خاص بلکہ اخص الخاص کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا، اس لیے اسی کو اس کے لیے انتخاب کیا گیا۔ نزول قرآن سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے یکسو اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے تابانہ جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت گزینی کرتے رہے، یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف میں ہی کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ چنانچہ غار حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں ہی اللہ کے حامل وحی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں میں ہی اعتکاف فرماتی تھیں، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو۔ اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں قید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ تاریخ اسلام اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔